السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میں کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس چینل پر ریگولر ویڈیوز نہیں ڈال پا رہا تھا اور آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بھی عرض نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میری کچھ ذاتی مصروفیات تھی، میں اس کے لیے آپ سبھی حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اس چینل پر لگاتار ویڈیوز ڈالی جائے اور اسلام سے متعلق، دین سے متعلق جو بھی باتیں آپ حضرات کو پہلے بتائی جاتی تھی اسی طریقے سے ریگولر اس چینل پر ویڈیوز ڈالی جائے۔ تو چلیے آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے تعلق سے، قربانی کے فضائل کیا کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ خاص گفتگو کرنی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے اور تمام باتوں کو ضرور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو کر اور امت محمدیہ تک یہ مشروع چل ہی آ رہی ہے۔ ہر مذہب و ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ چوپایوں میں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں رہا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خدا کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا اور قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اسی عمل کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ایک اطاعت شعار مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے اور وہ مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کر صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرے اور اسی کے لیے اپنی عبادات کو خاص کرے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں مقصود رضائے الہی ہونی چاہیے، غیر کے لیے عبادت کا کسی بھی طریقے کا کوئی شائبہ بھی اس کے اندر نہ ہو۔ گویا کہ مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن جائے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ: میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار کی ہے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قربانی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک اور حدیث پاک جس کے اندر قربانی کے تعلق سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں یہ کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ امید ہے آپ حضرات کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور قربانی کے تعلق سے قربانی کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے آپ حضرات کے علم میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔